حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریک ریشمی رومال میں حکومت قائم کی تھی تو اس کے پیچھے تو 5 ملکوں سے معاہدے تھے. شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاپان سے معاہدہ کیا تھا، جرمنی سے، افغانستان سے، روس سے، ترکی سے. ان 5 ملکوں سے آپ کے مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں سے افغانستان سے حملہ ہوگا اور جرمن جو ہے وہ 22,000 فوجی دیں گے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جرمنی کی جو حکومت ہے وہ 22,000 فوجی دیں گے اور اپنے ساتھ میں وہ ہتھیار بھی دیں گے. اور جن لوگوں نے بنو سے آگے میران شاہ تک سفر کیا ہے تو وہ جو سڑک کے ساتھ ساتھ جو دریا چلتا ہے نا، مختصر چھوٹا سا، اس میں جگہ جگہ بہت بڑے بڑے ستون بنے ہوئے تھے. ابھی مجھے نہیں پتا اس کا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب سے 25 سال پہلے. تو وہ دریا کے اندر جگہ جگہ سیمنٹ کے بڑے بڑے رکاوٹیں اور ستون بنے ہوئے تھے، بڑی بڑے. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا کہ یہ بیچ میں یہ کیا بنے ہوئے ہیں، کہ سیمنٹ کے بہت بڑے بڑے وہاں دیواریں بنی ہوئی ہیں بہت. تو انہوں نے کہا کہ یہ جرمنی کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے برطانیہ نے یہاں بنائے تھے کہ افغانستان سے جب حملہ ہوگا تو اس میں جرمنی کے ٹینک بھی آئیں گے، تو ان کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے انہوں نے بنائے تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو پورا ایک جہاد کرنے کا پورا ایک نظم تھا، اور اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ تھے، خلیفہ عثمانی، ان کو خط لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمارے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہے اور وہ ہم پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تسلط سے ہم آزاد ہوں، اور ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جہاد کریں. اس لیے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی رائے بھی یہی تھی کہ جہاد کے لیے ریاست کی اذن امام کی اجازت ضروری ہے، اذن امام ہونا چاہیے. اور یہ سب چیزیں موجود ہیں تحریک ریشمی رومال میں، یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے ہندوستان میں رہتے ہوئے خلیفہ عثمانی سے اجازت حاصل کی. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں نے شورش شروع کی تو ہندوستان سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان بڑے بڑے حضرات نے کتنے پیسے اکٹھے کر کے، زیور اکٹھے کر کے وہاں بھیجے تھے. اور اسی زمانے سے ترکوں کا اور بر صغیر کے مسلمانوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے کہ اس وقت جو ان کی خلافت پہ مشکل وقت آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے ان کی بہت مدد کی.